نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے سے کافی وقت سے جدا تھی، بچھڑ گئے تھے وہ، اور اچانک وہ اسے دیکھتی ہے تو لپکتی ہے اس کی طرف اور فوراً جو ہے اسے اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ چھوٹا بچہ گم ہو گیا، جنگ کا کوئی ماحول ہے، اس میں ادھر ادھر ہو گیا، ماں کو یہی فکر ہے کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا، اس کو بھوک لگی ہوگی، فوراً اس کو لپٹ کر اپنے سینے سے لگاتی ہے اور دودھ پلانا شروع کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا رب تم پر اس ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اس کی رحمت کی ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی اس کی رحمت ہی کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے، ایسے موسم فراہم کرتا ہے کہ ان موسموں میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر رحمت فرمائی ہے اس کے چند مظاہر میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، اس کو آپ ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اس وقت تو یہاں مشرق سے نکلتا ہے اور یہاں غروب ہو جاتا ہے پاکستان کے حساب سے، یہاں چلا جاتا ہے، تو وہ ایک وقت آئے گا کہ مغرب سے طلوع ہوگا، آدھا آئے گا اور پھر چلا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی علامت ہوگی، قیامت کی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ بس جس نے جو جرم کیا اس کو سزا مل کر رہے گی، بھگتو اب، تو اس سے کیا کیفیت طاری ہوگی؟ ایک مایوسی چھا جائے گی انسان پر کہ بعض اوقات انسان کمزور ہو جاتا ہے، نفس و شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، خارجی ماحول اثر انداز ہو جاتا ہے اور اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر معافی کا دروازہ ہی بند ہو جائے تو بتائیے کہ اس کے لیے کس قدر مایوسی ہوگی۔ تو ہمیں مایوسی کی اس الجھن سے اور اس کیفیت سے نکالا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کس طرح سے کہ ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں، چاہے یہ آسمان اور زمین کے خلا کو اس نے گناہوں سے بھر دیا ہو، کتنا ہی بڑا اگر اس نے گناہ کر لیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی رحمت کے مقابلے میں بڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو، یا ادعوا الرحمن، یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم جس نام سے بھی اسے پکارو اس کے سارے نام اچھے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ فرمایا، اللہ کو پکارنے کا فرمایا، اب ادعوا الرحمن فرمایا، یا رحمان کو پکارو، رحمان سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ نام ذکر فرمایا جس میں عطا ہی عطا اور رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ جب مانگنے کی بات کی جا رہی ہے تو ایسے کے پاس بھیجا جائے گا نا کہ جس کی صفت یہ ہو کہ وہ دیتا بھی ہو۔ یوں تو نہیں ہے کہ اگر ہم کسی شخص کے پاس بھیج رہے ہوں، کسی کو دنیاوی مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو اعلیٰ ترین مثالیں ہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ بھئی فلاں کنجوس آدمی سے جا کے لے آؤ، آدمی کہے گا خود ہی کنجوس کہہ رہا ہے اور بھیج بھی رہا ہے، جب ہے ہی کنجوس تو دے گا کیا فائدہ اس کے پاس جانے کا، خامخواہ اپنی عزت خراب کرنے والی بات۔ لیکن بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر فرمایا۔ صفت رحمت ہی سے امید پیدا ہو جاتی ہے، منتقم نہیں فرمایا، جبار کو پکارو یہ نہیں فرمایا، انتقام لینے والے کو پکارو یہ نہیں فرمایا، ادعوا الرحمن،
رحمان کو پکارو۔ تو یہ رحمان کی صفت کا ذکر کرنا ہی انسان کو اس بات کی امید دلا دیتا ہے کہ اس خالق کائنات، اس رحیم و کریم کی طرف بندہ اگر متوجہ ہو، سچے دل سے متوجہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا۔ اسی طرح سے دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لمن ما فی السماوات والارض، کہ آپ فرمائیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ قل للہ، آپ کہیں کہ وہ اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس پر رحمت کو لازم کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی دوسرا کچھ لازم نہیں کر سکتا۔ اللہ پر کون بلند ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی ڈیوٹی لگا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات اقدس پر رحمت کو لازم فرما لیا۔ اس کا مطلب کچھ بھی لے آؤ، کتنی بڑی خطا کیوں نہ ہو، رحمت کے مقابلے میں اتنی سی ہے، رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ فلاں آدمی تو اتنا گناہگار ہے، اللہ اس کو بخشے گا ہی نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ تغیر کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی مایوسی سے انسان کو نکالنے والا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔